3 ہجری اگر آپ کو یاد رہے یہ تاریخ، تو اس میں 2-3 اور جو اہم باتیں ہوئیں صرف ان کے وہ مختصر سا بتا دوں۔ مثلا 3 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ اس نکاح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے سسر تھے۔ عثمان غنی آپ کے دوہرے داماد تھے، 2 بیٹیاں ان کے پاس تھیں، اور علی مرتضیٰ بھی آپ کے داماد تھے۔ تو خلفائے راشدین میں سے 2 آپ کے سسر تھے اور 2 آپ کے داماد تھے۔ اچھا، اسی سال یعنی 3 ہجری کو 2 ہجری کو حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تھا حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ۔ اگلے سال 3 ہجری کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مرتضیٰ کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حسن ابن علی جو کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، 1 سال کا فرق تھا دونوں بھائیوں میں۔ اور اس سال احکامات چونکہ آسمان سے نازل ہو رہے تھے، تو شراب کے حرام ہونے کا جو حکم ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر اسی سال نازل ہوا۔ اچھا، اس کے بعد 4 ہجری کی طرف چلتے ہیں، اگلا جو سال آ جاتا ہے۔ 4 ہجری میں 2 واقعات میں آپ کو صرف اس لیے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بہت سخت قسم کے صدمے پہنچے، سخت صدمے۔ ایک کو واقعہ رجیع کہتے ہیں، رجیع، اور ایک کو واقعہ بئر معونہ، بئر کنویں کو کہتے ہیں معونہ۔ اچھا، دونوں کا آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ 2 قبیلے تھے، ایک کا نام عضل تھا اور ایک کا نام قارہ تھا۔ یہ آپ کے پاس آئی ہے دونوں قبائل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا رسول اللہ، ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، تو اگر آپ کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ جا کر ہمارے ان لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، اسلام کی تعلیم دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ تو یہ جب گئے تو یہ جو لوگ لے کر جا رہے تھے، انہوں نے سخت قسم کی غداری اور بدعہدی، یعنی اپنی بات توڑ دی، اپنا عہد، اور انہوں نے ایک جگہ ہے جس کا نام رجیع ہے، اس لیے اس کو حادثہ رجیع کہتے ہیں۔ رجیع جب پہنچے، یہ مکہ اور عسفان 2 علاقے ہیں، اس کے درمیان کی جگہ ہے۔ تو ان غداروں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی، اور ایک اور قبیلے کے 200 آدمی، جن میں سے 100 لوگ تیر انداز تھے، ان کے پاس تیر تھے، وہ ان کے پیچھے پہنچے قتل کرنے کی نیت سے۔ ان لوگوں نے جو لے کر جا رہے تھے، انہوں نے لوگ پہلے سے تیار کیے ہوئے تھے۔ تو اب یہ صحابہ جو تھے وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، 10 تھے صرف۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ نیچے اترے، اور لیکن وہ ان کافروں نے کوشش کی، ان سے کہا ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، وہ نیچے نہیں اترے۔ ان کے جو امیر تھے، مسلمانوں کے جو امیر تھے، ان کا نام حضرت عاصم تھا، عاصم ابن ثابت۔ تو حضرت عاصم ابن ثابت نے ایک دعا کی اس وقت، اور دعا کے الفاظ یہ تھے، اللہم اخبر عنا رسولک، یا اللہ ہمارے ساتھ بدعہدی ہو گئی، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنا عہد توڑ دیا، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خبر پہنچا دے کہ ہم، یعنی تو صرف 10 لوگ تھے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے
کہ حضرات صحابہ یعنی یہ جو ان کی جو دعا ہے، تو ایک اور حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد طیالسی، اس کی روایت ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ عہد شکنی کا مطلب ہوتا ہے اپنا معاہدہ توڑ دینا، اپنا وعدہ توڑ دینا۔ انہوں نے کہا تھا ہم حفاظت سے لے کے جائیں گے، ان سے دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، پھر ان کو واپس لے کر آئیں گے، لیکن انہوں نے عہد تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ دوسری دعا یہ کی کہ اللہ ہم تیرے دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، اب تو موت ہی تھی سامنے لیکن وہ لڑتے ہوئے شہید ہونا چاہتے تھے، تو کہا یا رسول اللہ ہم تیرے دین کی حفاظت کے یا اللہ ہم تیرے دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ میرے جسم کو ان کافروں سے بچائیے گا شہید ہونے کے بعد، کہ یہ میرے جسم کے ساتھ کی بے حرمتی نہ کرے۔ تو پھر یہ اپنے رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے، اور 3 صحابہ بچ گئے، ان کو ان لوگوں نے ان سے معاہدہ کیا، وہ نیچے اتر آئے، تو جب وہ نیچے اترے تو ان کافروں نے سب سے اپنا معاہدہ توڑا اور ان کو باندھنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ تو امان لے کر نیچے اترے تھے ٹیلے سے جس پر چڑھ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جن 3 میں سے ایک نے کہا کہ تم نے پہلی دوبارہ بدعہدی کر دی کہ ہم تمہارے امان میں نیچے اترے، تم ہمیں باندھ رہے ہو، تو آگے چل کر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا، ان کو بھی وہاں شہید کر دیا، اور 2 جو رہ گئے ان کو لے جا کر مکہ مکرمہ کے اندر بیچ دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بہرحال یہ لوگ وہ 2 لوگ مکہ جا کے بیچا، وہ دونوں بھی جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ اس کا پہنچا، بہت ہی زیادہ بہت پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدعہدی فرمائی تھی۔ ایک تو یہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو اس کے بعد کی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا جو واقعہ پیش آیا، اس کو کہتے ہیں سریۃ القراء یا قصہ بیر معونہ، جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ سفر ہی کے مہینے میں پہلے کی طرح وہ یہ ہوا کہ ایک قبائلی سردار جس کا نام عامر بن مالک تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آپ کو ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے ہدیہ تو قبول نہیں فرمایا، دل نہیں چاہا ہوگا آپ نے، اور اس کے بعد اس کو یعنی یہی جو بندہ آیا تھا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے دعوت پر تو نہ اس نے قبول کی نہ اس نے رد کی، البتہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ جو نجد کا علاقہ ہے، نجد کا، اگر آپ اپنے صحابہ میں سے کچھ لوگ دے دیں جن کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں، اور وہاں لے جا کر یہ لوگ دین کی دعوت دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی دعوت دینے سے لوگ مسلمان ہو جائیں، تو مجھے بڑی امید ہے کہ نجد والے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد والوں سے خطرہ ہے کہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں جو یہاں سے جائیں گے۔ تو اس نے کہا، وہ جو بندہ تھا عامر بن مالک، اس نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو، 70 کی جماعت، یہ قراء صحابہ کہلاتے ہیں، یعنی علماء صحابہ، اور یہ علماء وہاں اس زمانے میں کہاں تیار ہو رہے تھے؟ صفہ میں، صفہ کے چبوترے پر، مسجد نبوی کے اندر جو ایک چبوترا تھا جہاں پر صحابہ رہتے تھے، وہ جگہ تھی ان کی۔ تو آپ نے جو ہے وہ ان کو ساتھ بھیجا، یعنی 70 صحابہ کو اس آدمی کے ساتھ بھیجا۔
اچھا، یہ لوگ جب اس جگہ پہنچے جہاں پر بئر معونہ، یعنی معونہ میں کا جو یہ ایک جگہ ہے جہاں پر کوئی بئر، ویسے کنویں کو کہتے ہیں عربی میں، کنواں ہوگا وہاں پہلے رہا ہوگا یا اس وقت ہوگا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہاں پر لمبا قصہ ہے، میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں. یہاں انہوں نے بدعہدی کی اور انہوں نے پھر سے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس کی تفصیل ہے کون کون لوگ آئے، لیکن بہرحال ان پر حملہ ہو گیا اور اس میں تقریباً یہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں یہ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ ساری عمر آپ کو کبھی اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا، اور 1 مہینے تک آپ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان کے اوپر بددعا کرتے رہے. بددعا کی آپ نے 1 مہینے تک اور ان لوگوں کے حق میں. اور پھر صحابہ ان کے، آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی تھی، آپ نے پہلے ہی صحابہ کو فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمہارے دوستوں کو، تمہارے ساتھیوں کو انہوں نے شہید کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 ہجری کے واقعات چلنے کو اپنی زندگی میں اپنے قریبی ساتھیوں کے، اپنے شاگردوں کے، اپنے تیار کردہ افراد کے، اپنے ساتھ قربانیاں دینے والوں کے کتنے صدمات اٹھانے پڑے، کتنا آپ کا دل زخمی ہوا، کتنا آپ کو تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے.